رضوان عزیز صاحب، آپ سے آغاز میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ جب میں نے پہلے آپ سے یہ ذکر کیا تھا سانحہ 9 کے حوالے سے تو آپ نے کہا تھا کہ ذریعہ اس کو ایک طریقے سے ریلیف دیکھا جائے. میں بار بار یہ ورڈ اس لیے دہراتی ہوں کہ جب ہر ایک کیس میں آگے بڑھ کر فرد جرم عائد ہوتی چلی جائے گی تو کیا دیکھنے والوں کا نظریہ مختلف ہو سکتا ہے، یا پھر اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، مشکلات کا ایک یوں کہہ لیجئے کہ وبال ہے جو کہ بانی پی ٹی آئی کا اس میں پیچھے کیے ہوئے ہے. اچھا دیکھیے، طوفان آتا ہے تو اس طوفان نے اترنا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مسلسل طوفان کی شکل کے اندر یہ فطرت کے خلاف ہے نا. طوفان ایک ٹائیڈ کے اوپر نہیں رہ سکتا. ٹائیڈ جو ہوتا ہے وہ جوار بھاٹا جس کو ہم کہتے ہیں. اسی طرح جو فرد جرم عائد ہوتی ہے تو اس مقدمے میں مزید ڈیولپمنٹس جو ہوتی ہیں یا مزید حقائق کی دستیابی جو ہوتی ہے اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں جو اس کو کہتا ہوں کہ فرد جرم عائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس مقدمے میں مزید الزامات تو ان کے خلاف نہیں لگیں گے، اور انہیں متعین الزامات کا پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے اس الزامات کے خلاف اپنا دفاع پیش کرنا ہے. اچھا، کوشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے بھی اپڈیٹ بھی آئی ہے کہ نہیں، اس سے سن لیجئے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اپنا گواہ پیش نہیں کروں گا. جی میں عرض کر رہا ہوں نا، اب وہ اب اپنا گواہ پیش نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے فیصلہ سازی کے عمل کو تیز کریں گے. ٹھیک ہے، اور جب فیصلہ ہوگا کیا ہوگا؟ ورسٹ کم ورسٹ سزا ہو جائے گی نا. سزا کے خلاف اپیل کا فورم تو باقی ہے نا، اور ایک نہیں 2 فورم باقی ہیں. ہائی کورٹ بھی باقی ہے، سپریم کورٹ بھی باقی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے الٹیمیٹ ریلیف جو ان کی رہائی ہے اس کی طرف ایک قدم بڑھے ہیں. میں اس کو یوں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، اور وہ بڑے ہیں اور ٹھیک ہے. اب تک جو اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے والی ان کی جو اسٹریٹجی رہی ہے کہ کسی کیس کو نہیں چلنے دینا اور اعلیٰ عدالتوں میں جا کے چلتے ہوئے کیس میں جا کے ریلیف لے لینا یا اس کو چھپوا لینا ہے. اب دیکھیے، ایک مقدمہ جو ہائی کورٹ سے ریفر بیک ہوا اور دوبارہ ساری اس کی پروسیڈنگ ہوئی اور اس کے بعد پھر ان کو سزا ہوئی. اگر وہ پہلے دفعہ یہ ہائی کورٹ سے جا کے اس مقدمے کی سماعت کو سسپینڈ نہ کرواتے، اب تک وہ اس کی اپیل میں جا کے ریلیف بھی لے چکے ہوتے. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ شاید انہوں نے یا ان کے وکلا نے لرن کر لیا ہے کہ لیٹ دا پروسیجر رول آن. جو بھی مطلب یہ نہیں کہ اب خود بھی یہ لوگ کیسز لڑ کے اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب یہ فیصلے چاہتے ہیں، مزید پروسیکیوشن نہیں. مظہر برلاس صاحب مجھے یہ بتائے گا تو پھر ہمیں سے یہ سمجھے کہ جو کیسز ہیں وہ آخری مراحل میں داخل ہونے کو ہیں. بالکل صحیح ہے ضیاب، یہ درست فرمایا ہے رضی صاحب نے کہ ایک طرح سے یہ کیسز بالکل اب اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. صحیح. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب فرد جرم عائد ہو جائے تو پھر بارے ثبوت دینا پراسیکیوشن کا کام ہے. جو جن لوگوں نے مقدمات بنائے وہ ثبوت فراہم کریں گے کہ یہ 9 مئی میں انوالو تھے اس طرح، یا یہ توشہ خانہ میں اس طرح انوالو تھے. وہ ثبوت دینے ہوں گے جو میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک ثبوت ان کے پاس مطلب یہ شاید نہیں کہ مشکلات کی گھڑی اب حکومت کے لیے آن پہنچی ہے، کیونکہ ثبوت تو انہوں نے دینے ہیں نا. جی ہاں، ثبوت دینے ہوں گے. پھر ان ثبوتوں کو وہ جو دوسرا فریق ہے جس پہ الزام ہے وہ کس طرح ڈینائل دیتا ہے، کس طرح مسترد کرتا ہے، کیا کہتا ہے. ابھی تک تو جو 2 مقدمات میں فرد جرم عائد ہوئی صحت جرم سے انکار کر دیا. اور میں رضی صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کر رہا ہوں کہ یہ مقدمات ختم ہونے جا رہے ہیں. چونکہ آج لاہور میں وہ شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد ان پہ بھی فرد جرم لگ گئی، عائد ہو گئی. تو یہ سارا معاملہ اب لپیٹا جا رہا ہے. صحیح. آنے والے دنوں میں آپ کو یہ ضمانتیں ہوتی ہوئے نظر آئیں گی، کیونکہ پہلے کیس لٹکے ہوئے تھے، ضمانتیں نہیں ہو رہی تھیں. اب ثبوت تو ہے نہیں، ثبوت نہیں ہے، یہ سچی بات ہے. اچھا، مطلب آپ کے کہہ رہے ثبوت ہوتے تو اب تک پیش کر دیے جاتے. نہیں ہے نا، ثبوت نہیں ہے، ہے ہی نہیں. ٹھیک. فیصل واڈا تو کہہ رہے تھے کہ ناقابل تردید شواہد ہیں ان کی، تو جو ہم 2-3 دن سے انٹرویوز اور ٹاک شو سن رہے ہیں ایسے ہی لگتا ہے. فیصل واڈا ضریاب جی، فیصل واڈا تو اس بلا کا نام ہے جس کو صبح آپ پارا سے کوئی گولی مل جائے، جو بھی جس رنگ کی، پیلی، نیلی، پرپل، جو مل جائے اس کے مطابق وہ بیان دینا شروع کر دیتے ہیں.
اچھا ٹھیک ہے، ان کا ایک ہی میڈیکل سٹور ہے، اپارا میڈیکل سٹور، ان کو وہاں سے جس رنگ کی دوائی ملتی ہے وہ اس دن اسی طرح کا ہی بیان بازی شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ وہ فیصل واڈا صاحب کی بہت سی باتیں غلط بھی ثابت ہوئیں۔ اب مثلا وہ ایک بات کر رہے ہیں، سوری میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں، ایک بات کر رہے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی کو طلاق دینا ہوگی۔ پہلے تو آپ نہیں، پہلے آپ کی حکومت اس کو شادی تسلیم نہیں کر رہی تھی، عدت کا کیس لے آئی جو کبھی ہوا ہی نہیں۔ اسلامی تاریخ میں ایک مرتبہ صرف خلیفہ دوم کے زمانے میں ایک چیز سامنے آئی تھی، تو اس پہ بھی خلیفہ نے یہ کہا تھا کہ جو عورت کی گواہی ہے وہ معتبر ہے، اس پہ اور کوئی دوسری بات نہیں۔ تو یہ تو اس کا کیس بھی لے آئے تھے، پہلے اس کو شادی تسلیم نہیں کر رہے تھے، اب ان کو یہ گولی ملی ہے کہ جناب آپ یہ کہنا شروع کر دو کہ جی طلاق دینا ہوگی۔ تو واڈا صاحب تو اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، میں نے ان کو کبھی سیریس نہیں لیا، نہ اس وقت سیریس لیا تھا جب وہ وزیر تھے۔ اور اکیلے آپ نہیں، مظہر بلال صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں فیصل واوڈا کو سیریس نہیں لیتا، بہت سی حکومتی شخصیات اور اپوزیشن میں بیٹھے لوگ بھی فیصل واوڈا کی باتوں کو اب سیریس لینے سے جو ہے نا وہ پیچھے پیچھے نظر آتے ہیں۔